یہ جو تمام مقلدین حضرات ہیں وہ سوال پوچھنے کو تقلید، یعنی کہ قرآن میں سوال پوچھنے کا حکم ہے یا کسی سے فتویٰ پوچھنا، کسی سے سوال کا جواب مانگنا، اس کو تقلید کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ یہ تو تقلید ہے۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے زمانے میں عام آدمی تھے کہ نہیں تھے؟ تمام لوگوں کا علم تو یکساں نہیں تھا، ان کے یہاں بھی عامی تھے، اور پھر تابعین کا زمانہ آیا، ان کے یہاں بھی عامی تھے۔ تو جو یہ قرون مفضلہ ہیں، یہ جو عہد صحابہ اور عہد تابعین کے جو ہے زمانے کا معاملہ ہے، ان زمانوں میں لوگ سوال کرتے تھے علماء سے، علماء جواب دیتے تھے، اور اس زمانے میں بھی اہل حق اور اہل باطل موجود تھے، علماء سو اور علماء حق موجود تھے۔ تو کیا یہ سب تقلید کا معاملہ تھا؟ کیا ہمارے مقلدین بھائی ان سوال کرنے والوں کو مقلد کہتے ہیں، اور جن سے سوال کرتے تھے گویا ان کی تقلید کی جاتی تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے یہ حضرات خود قائل نہیں ہیں، تو پھر کس بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی عامی آدمی کا کسی پڑھے لکھے آدمی سے سوال کرنا تقلید ہے؟ اچھا، اس ضمن میں جو یہ بات ابھی کسی نے یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ بھئی جب سب اہل حدیث ہی تھے آپ لوگوں کے بتانے کے حساب سے، جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں صحابہ کا زمانہ اہل حدیث کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ اہل حدیث کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ اہل حدیث کا زمانہ ہے، تو پھر یہ سوال ہے کہ پھر اتنی تعداد میں مقلدین کیسے پیدا ہو گئے؟ پھر یوں کہ ان کی حکومتیں بھی آ گئیں۔ تو میرے بھائی مسئلہ اس طرح سے ہے کہ تقلید اچانک سے یک بیک ظہور میں نہیں ہوئی، تقلید دھیرے دھیرے آئی، اور وہ تقلید آئی کیوں، اس میں ترقی ہوئی کیوں؟ تعصب کی بنیاد پہ، یعنی جس طرح اپنے اپنے امام سے تعصب بڑھتا گیا اور یہاں تک کہ اپنے دائروں کو فلاگتا گیا، اسی طرح سے تقلید کے معاملے میں شدت آتی گئی اور ترقی آتی گئی۔ باقی یہ بات بھی نہیں صحیح ہے نا کہ مقلدین بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ احناف جو مقلدین ہیں ان کو چھوڑ کر کے حنابلہ، موالک اور شوافع کتنی تعداد میں؟ کم تعداد ہے، زیادہ تعداد تو احناف کی ہے دنیا میں۔ تو اصلاً جو سارے مقلدین ہیں وہ تو ان کی تعداد بڑھی ہی نہیں، بڑھی ہے احناف کی۔ اور احناف کی تعداد کیوں بڑھی، اس سے پہلے ہم لوگ ایک اسٹریم میں بات کر چکے ہیں۔ کئی اسباب تھے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان کی حکومتیں آئیں۔ اب حکومتوں کا جب موقع آیا تو اس میں قضات آئے اور قاضیوں کا اور ججوں کی تقرری ہوئی، اور اس طرح سے یہ مذہب جو ہے پھیلتا گیا۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام وہ لوگ جو کسی فقہ سے منسوب تھے، ہم سب کو مقلد کہتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اگر کوئی فقہ حنفی کی طرف منسوب رہا، کوئی فقہ شافعی کی طرف منسوب رہا، ہمارا کوئی بڑا عالم، اور اسی طرح کوئی فقہ حنبلی کی طرف منسوب رہا، تو صرف کسی فقہ کی طرف نسبت سے یا کسی فقہ کو پڑھنے کی وجہ سے یا کسی فقہ میں کسی مسئلے کی موافقت کی وجہ سے ہم اس کو مقلد کہتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کسی فقہ کی نسبت رکھنے کے باوجود اگر وہ منہج اہل حدیث پر ہے، اصولوں میں منہج اہل حدیث پر قائم ہے، تو ہم اس کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس بات میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سچ کی۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔